جو علماء اکرام جنات، کالے جادو اور نظر بد کا علاج کرتے ہیں، ان لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ شب برات یعنی کہ 15 شعبان کے دن وہ تمام لوگ جو جنات کے اثر میں ہوتے ہیں، ہم نے ان کا علاج اتنی جلدی ہوتے کبھی نہیں دیکھا جو ایک دن کے اندر اندر 15 شعبان یعنی کہ شب برات کے اندر ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ عزیز دوستو، سب سے بڑا سوال تو یہ ہے کہ جنات کسی بھی انسان کے اندر داخل کیوں ہوتا ہے؟ اس کی 3 وجوہات شیخ الاسلام نے بیان کی۔ یاد رکھیں، جنات بھی انسان کی طرح ایک آزاد مخلوق ہیں، اور یہ بھی کسی کو ناپسند کسی کو پسند کر سکتے ہیں، اور یہ بھی نیکی اور برائی کرتے ہیں۔ بالکل ہماری طرح بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی انسان پسند نہیں آتا، یا بعض اوقات آپ کی ویسے ہی کسی کے ساتھ دشمنی ہو جاتی ہے، یا بعض اوقات وداؤٹ اینی ریزن آپ کو کوئی ناپسند ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو بعض دفعہ جنات کو بھی کوئی انسان پسند نہیں آتا، جس کی وجہ سے اس کے جسم میں داخل ہو کے اس کے تکلیف دینا شروع کر دیتے ہیں۔ دوسری وجہ جو شیخ الاسلام نے بتائی وہ پیار ہے، یعنی کہ جنات بھی کسی کو پسند کسی کے ساتھ پیار کر سکتا ہے، بالکل انسان کی طرح۔ آپ کو کوئی پسند آ جاتا ہے، آپ کو اس کے ساتھ وقت گزارنا، آپ کو اس کے ساتھ رہنا پسند ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح سے جنات کو بھی کوئی پسند آ جاتا ہے یا آ جاتی ہے، اور اسی کے ساتھ وہ رہنا اور اسی کے ساتھ وہ وقت گزارنا شروع کر دیتا ہے، اور وہ جن بعض اوقات اس انسان کو اور کسی کا بھی ہونے نہیں دیتا۔ اور سب سے بڑی وجہ، جنات جب انسان کو پسند کرنا شروع کرتے ہیں تو وہ انسان کا وداؤٹ دعا کے واش روم جانا ہے، کیونکہ جنات آپ کے گھروں میں اور واش روم میں موجود ہوتے ہیں، اور جب انسان بغیر کپڑوں کے جنات کے سامنے موجود ہو تو وہ آپ کو پسند بھی کر سکتے ہیں، آپ کے ساتھ رہنا بھی شروع ہو جاتے ہیں۔ اور یاد رکھیں، یہی وجہ ہے کہ 90% جنات عورتوں کے اوپر ہی عاشق ہوتے ہیں۔ اگر آپ اپنے عزیز و اقارب میں کسی کو جانتے ہو جن پہ جنات کا اثر موجود ہو، تو آپ نوٹ کریں گے کہ 90% خواتین کے اوپر ہی جنات کا اثر ہوتا ہے۔ تیسری وجہ جو شیخ الاسلام نے بتائی وہ اذکار کا نہ ہونا ہے۔ بعض دفعہ ہم لوگ گھر کے اندر ہی اپنے کپڑے اتار کے گھومنا پھرنا شروع کر دیتے ہیں، بعض اوقات سونے سے پہلے لوگ اپنے کپڑے اتار کر سو جاتے ہیں۔ یاد رکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غسل خانے کے اندر جانے کی دعا، غسل خانے سے باہر آنے کی دعا اور کپڑے اتارنے تک کی بھی دعا سکھائی۔ اگر آپ دعا نہیں پڑھ سکتے تو ایٹ لیسٹ بسم اللہ اور اعوذ باللہ ضرور پڑھا کریں، کیونکہ روایت میں آتا ہے جب انسان اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ کے کپڑے تبدیل کرتا ہے تو شیطان یا جنات اور اس انسان کے درمیان ایک پردہ آ جاتا ہے۔ عزیز دوستو، یہ 3 وجوہات ہیں جس کی وجہ سے جنات کسی بھی انسان میں داخل ہوتے ہیں، لیکن یاد رکھیں جنات کسی بھی وقت کسی بھی ٹائم آپ کے جسم میں داخل نہیں ہو سکتے۔ ایسے 4 اوقات ہیں جن میں جنات آپ کے جسم میں بآسانی داخل ہو سکتے ہیں، جن میں سے پہلا وقت جب انسان بہت زیادہ ڈر جاتا ہے، یا انسان کے دل میں اچانک سے بہت زیادہ خوف پیدا ہونا شروع ہو جائے تو جنات بآسانی آپ کے اندر داخل ہو سکتے ہیں۔ دوسرا وقت غصے کی حالت میں ہے۔ انسان غصے کی حالت میں جب بھی ہوگا جنات بآسانی اس کے اندر داخل ہو سکتے ہیں، اس نے جتنے مرضی اذکار کیوں نہ پڑھے ہوں، جنات بآسانی اس کے اندر داخل ہو سکتے ہیں۔ تیسرا موقع غلط شہبت کا ہے۔ جب بھی انسان کسی غلط شہبت میں ہو یا غلط شہبت کی سوچ میں ہو تو اس وقت جنات بآسانی آپ کے اندر داخل ہو سکتے ہیں۔ چوتھا وقت اداسی کی حالت میں ہے، یعنی کہ انسان حد سے زیادہ مایوس، حد سے زیادہ پریشان، حد سے زیادہ اداس ہو جائے تو جنات بآسانی اس وقت آپ کے اندر داخل ہو سکتے ہیں۔ عزیز دوستو، اب ہم بات کرتے ہیں کہ شب برات یعنی کہ 15 شعبان کے دن وہ کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے جنات کا مکمل طور پر خاتمہ ہو جائے گا۔ تو عزیز دوستو، عمل کچھ یوں ہے، آپ نے 7 بیری کے پتے لینے ہیں، انہیں اچھی طرح سے دھو کے ایک آدھی بالٹی پانی لے کے ان پتوں کو اس بالٹی میں ڈال دیں، اور اسے غسل خانے کے باہر رکھ کے اس کے اندر اپنے ہاتھ ڈال دیں، اور 7 مرتبہ یا وکیلو یا وکیلو یا وکیلو، اور 7 مرتبہ یا قادیرو یا قادیرو یا قادیرو، اور 7 مرتبہ یا مومیتو یا مومیتو یا مومیتو، اور 7 مرتبہ آیت الکرسی، اول و آخر 7 مرتبہ درود ابراہیمی۔ ان تمام کلمات سے پہلے آپ نے اعوذ باللہ اور بسم اللہ مکمل پڑھنی ہے۔ ان تمام کلمات کو آپ نے پڑھ لینا ہے، اور یاد رکھیں آپ نے اس پانی پہ پھونک نہیں مارنی۔
3 گھونٹ وہ پانی آپ نے پی لینا ہے اور باقی پانی سے آپ نے واش روم میں نہا لینا ہے، اور آپ نے اس حالت میں اس کنڈیشن میں نہانا ہے کہ آپ کے جسم کا کوئی بھی حصہ خشک نہ رہے۔ جیسے ہی آپ نہا کے باہر نکلیں تو 29 بار یا محمینو یا محمینو یا محمینو یہ کلمات پڑھ لیں۔ عزیز دوستو، یاد رکھیں اس عمل کے لیے اجازت لینا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ عمل ہمارے بزرگوں سے چلتا آ رہا ہے اور اس عمل کے لیے اجازت لینا ضروری ہے۔ اجازت لینے کے لیے آپ کمنٹ سیکشن میں اپنا نام لکھ دیں۔ جب آپ کو اجازت کا رپلائی ملے گا تو یہ عمل آپ ضرور کریں۔ 15 شعبان یعنی شب برات کے دن عصر کے وقت آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ انشاءاللہ بحکم خدا آپ ہمیں دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور کشمیر کے بھائیوں پہ خصوصی رحم فرمائے اور ان کو آزادی کی نعمت عطا فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير۔ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ بسم الله الرحمن الرحيم، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم، ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه، إنه لا يفلح الكافرون، وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔